آج میں نے ارادہ کیا کہ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک خواب سناؤں آپ لوگوں کو. آپ بھی حیران ہوں گے کہ آج تک تو کبھی آپ نے خواب کی بات کی نہیں. ہمارے جو مؤذن صاحب قاری رشید، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، 40 سال سے زیادہ اس مسجد کی انہوں نے خدمت کی. تو میں جب اس مسجد میں تقریباً 15-16 سال پہلے آیا تو یہاں میں نے سوچا کہ میں یہاں بیانات کا سلسلہ شروع کروں، درس حدیث دوں، واعظ کروں. ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ بھئی انتظامیہ سے مشورہ بھی ہوا کہ ہفتے میں کتنے دن درس ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا. تو یہاں ہمارے قاری صاحب تھے، جو قاری رشید صاحب جن کا انتقال ہو گیا، یہ مؤذن تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد مجھے ایک خواب آیا ہے. جب آپ یہاں آئے ہیں تو مجھے ایک خواب آیا. میں نے کہا جی کیا خواب آیا؟ اول تو مجھے کوئی کہہ دینا مجھے خواب آیا ہے تو میں کہتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کیا سنا رہا ہوگا بیٹھ کے. لیکن بس میرا بھی موڈ اچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہاں جی بتائیں. کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور آپ، یعنی وہ اور میں، کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں سفر پہ. آگے دیکھا بڑے بڑے جنگلی جانور کھڑے ہیں، اژدہے اور ڈائناسور جیسے، نہیں خطرناک، شیر، چیتے. انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے. کہہ رہے ہیں میں اور آپ کھڑے ہو گئے کہ اب کیا کریں، تو راستہ ہی بند ہے، اتنے بڑے بڑے اژدہے منہ پھاڑ کے کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو کہیں غیب سے آواز آئی یا کہیں پتہ نہیں کوئی الہام ہوا، کیا ہوا کہ بھئی ان کو قرآن سناؤ، ان کو قرآن کا درس دو. تو کہنے لگے آپ نے قرآن اٹھا کے درس دینا شروع کیا اور وہ سارے جانور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹتے چلے گئے. تو میں نے ان سے کہا اس خواب کی تعبیر بہت واضح ہے. دین کی دعوت ایک حق کا راستہ ہے نا، اس میں جو رکاوٹ ڈالنے والے جتنے فتنے ہیں، فرقہ پرستوں کے فتنے ہو گئے، ملحدین کے فتنے ہو گئے، بہت سارے فتنوں کی قسمیں ہیں نا. جیسے جنگلی درندوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دے، جو جنگل میں چلنے نہیں دیتے آپ کو. تو ایسے ہی فتنہ پرستوں کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں. کچھ فرقواریت کی آگ میں جھلسائیں گے آپ کو، کچھ اسلام سے بدگمان کریں گے، کچھ اسلاف سے بدگمان کریں گے. سنت طریقہ پوچھ رہے ہیں جی. وہ تو اس خواب میں نے کہا اشارہ ہے کہ سب کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کس پہ لگا دو، قرآن پہ. رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنے کی جو فضیلت ہے، تو اس سے آہستہ آہستہ کا بہتر طریقہ سنت یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے، تھوڑی دیر سوئے جائیں، پھر اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے آپ نماز پڑھیں. اور درس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رکعتیں منقول ہیں، تو بہتر یہ کہ 8 رکعتوں کا معمول بنایا جائے. لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، 6 پڑھتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور وطر جو ہے تہجد کے بعد پڑھے، جس کو یقین ہو کہ تہجد میں اٹھے گا وہ، اس کو چاہیے کہ وطر وہ تہجد کے بعد پڑھے. اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، پھر وطر پہلے پڑھ لیں. اگر میں نے دماغ میں 4 شادیاں مسلط کی ہوئی ہیں تو میں ہر آیت سے 4 شادیاں کشیدتا رہوں. فجر ہی نہ شروع ہو جائے. یہ ہوتا ہے بعض خطیبوں کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. ہر چیز ادھر ہی اٹھا کے فٹ کریں گے. میں نہیں کرتا ایسے، لیکن ہو سکتا ہے یہ نفسیات بن جاتی ہے انسان ہے. یا مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ، بعض لوگ جو جہاد کے قائل ہیں، ہونا چاہیے انسان کو وہ ہر آیت سے جہادی ان کا تہجد کا معمول تھا، تعلق بھی نہیں، اس سے بھی کیا نکالا جا رہا ہے. وہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ان کا قرآن گھومتا ہے، تھکاوٹ بھی تھی. تو فرماتے ہیں بھائی جتنا جو چیز ہے اس بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے جو جس کو جتنا رکھا گیا تہجد میں جب آنکھ کھلی تو اٹھنے کا دل، کوئی اس کو پورا تبلیغ پر، کوئی پورا سیاست پر، پورا کوئی خلافت غور پر سے سنو اور اپنے اوپر فٹ کرو. اب تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے میں بھی پہلے سے رات کو بچھا کے رکھتے تھے، ورنہ شیطان نے یہ ورغلاتا ہے جب وہ غلطی کرے پھر جا کے اس پہ قرآن کی آیتیں فٹ نہیں کرتے. جیسے ہی مخالف پارٹی نے وہ غلطی کی، قرآن پڑھ کے سنانا،
فرقہ پرست بھی یہ کام کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ سستی ہو رہی ہے, اٹھا نہیں جا رہا, مخالف رائے پہ کوئی عالم چلا گیا تو شیطان کا یہودیوں کے علماء والی جو آیتیں ہیں وہ اپنے مخالفین علماء پہ فٹ کرنا شروع کر. کیا خیال ہے کہ یہود و نصارہ کے مولوی یہی کرتے تھے, اور یہ مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جو شیطان جیسے شیطان ہوتے ہیں نا, ان سے شیطان کو مقابلے کی ضرورت جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریشن, میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے, ٹھڑک ہوتی ہے. کیا خیال ہے وہ ٹھڑک کس طریقے سے بغیر ہی پوری کر رہا ہوتا ہے, لیبل کس کا لگا رہا ہوتا ہے, اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں. میں نے یہ ارادہ کیا تھا. اچھا ڈاکٹر شیطان نے کیا کیا رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی بات یہ لگی کہ ان کے درس میں یہ عنصر کم نظر آیا. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ بالکل بھی نہیں تھا, ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے جو وہ سستی ہے, تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا. لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ مضامین جو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیے, ان مضامین کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. شیطان پتہ کیسے ٹوپی کراتا ہے؟ میں نے اور بھی علماء ہیں, لیکن ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہے. یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھائی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے. محدود ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے. بڑے عالم نہیں علامے تھے وہ. تو آج سنتیں چھڑوا بڑے رہا عالم ہے کہ آپ ان کی کتابیں پڑھو, آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا علم اللہ نے توبہ کر لینا, تحقیق کیسی دی تھی ان کو. توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھائی. میں نے بڑا کتابیں پڑھی نا تو میں نے کہا بھائی یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے, پھر جہنم میں پہنچائے کم سے بغیر کم وہ اطمینان سے نہیں 1.5 بیٹھتا. سے 2 مہینہ لگا ہوگا. جو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے, آپ بھی شیطان کو مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا, گوگل بھی نہیں تھے, تو انہوں نے شیطان کو کیسے ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ تحقیق کرتے نا ان کو پتا چلتا کہ یہ حوالہ مجھے ملے گا ترکی کے فلاں کتب خانے میں فلاں کتاب اور کچھ بھی نہیں کر رہا. یہاں سے کسی کو بھیجا, چل بھائی ترکی جا, اٹھ کے بیٹھ جائے, فلاں یہ تو کوئی کتاب مشکل نہیں ہے نا, تلاش کر, اس کے فلاں صفحے میں دیکھ کے مجھے بتا کہ ہے یا نہیں ہے. بیٹھوں گا بس, سمجھتے ہو, بیٹھ گیا. بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا, سوتے ایسے ان کی تحقیقی کتابیں بیٹھ جانا. لیکن ہماری عوام ان کو جانتی بھی بیٹھے گا. اب جب بیٹھے ہیں کیوں تو شیطان کہہ رہا ہے بھائی وہ تم میڈیا کا استعمال ہی نہیں تھا, بیٹھوں گا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا ہوا جتنے لوگ تو فائدہ سستی میں اٹھا کے کچھ تو کمی آتی ہے. اصل میں ان لوگوں کی تحقیقات ہوتی ہیں نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں, میری تحقیق, وہ بیٹھے حالانکہ اپنی اپنی نہیں ہوتی, اس کی کسی کی چوری کر کے اپنے کھاتے میں ڈال دی. اب جب ان لوگوں نے کی ہیں جو دنیا کے سامنے ہے ہی نہیں, تو شیطان کہہ رہے جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے. تو میں نے یہ ان کا میں عرض کر رہا تھا, ان کا بھی بڑا زبردست درس ہوا کرتا تھا. بیٹھے رہے تھوڑی دیر, میرا خیال ہے 30-35 بار انہوں نے یہ واش روم میں چلا درس ختم کروایا, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے, 20 بار یا 30 بار اس طرح بہکایا پورے قرآن الحمد سے لے کے والناس تک انہوں نے درس قرآن دیا ہے. اور وہی استنجا وغیرہ قضائے حاجت, میں نے ارادہ کیا کہ ہم فوکس کس کو کریں گے, درس قرآن کو, اور اس درس میں میں جو اللہ نے جو چیز بار بار کہی ہے میں بھی وہ چیز, اگر لیٹے یہ سوچتے نا کہ پیشاب کر کے آؤں گا تو پھر مشکل ہوتا. جو مضامین قرآن آدمی کے لیے سوچنا ہے نا, جس انداز سے اس کو اسی طرح سے انسان اس کو اپنے اسٹائل میں جو بھی پیشاب وغیرہ فرمایا اپنی دے گے نا, تو لیکن اس سے ہٹنا نہیں ہے. وضو خانہ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, میں نے کہا وضو کر کے لیٹ جاؤں. اسی سلسلے میں میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, جھپکے مار دیتا ہوں, اس پہ تفسیر کے لیکچر اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, تاکہ آپ لوگ بالکل اس کے مطابق چلیں. اتنی عربی احساس ہو کہ ایسے ہمارے اکابر نے کیا, بزرگوں نے کیا, تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے, قرآن کی زبان میں وہی ہوتا ہے جو ان آنا کے ساتھ ہوا, شروع ہو تہجد جائے. کی پابندی ہو گئی. انہی لیکچرز کی اب کیا ہے, سامنے رکھتے ہوئے باقی درس ریکارڈ کروائے ہیں, اور پورا وضو کر لیا جلدی سے. جو آپ کو گرامر آئے گی اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے. بھی شیطان کیا کہہ رہا ہے, آ جا لیٹ جا بستر پہ. تفسیر لیکچر نمبر 1, تفسیر لیکچر نمبر 2, تفسیر لیکچر نمبر 3, ابھی پتہ نہیں کتنے لیکچر ہو چکے ہیں, میرا خیال ہے 200. جلدی سے کیا کیونکہ نیت باندھنے سے پہلے سوچو گے تو شیطان واپس لے جائے گا. تو مجھے بھی پتہ ہے, اللہ اوپر کہہ کے نیت باندھ لو, پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. میرا خیال ہے 200 نیت باندھ لی تو باندھ لی نا, اب تو ہو گئی نا. آپ حضرات ایک کام کریں, اب تھوڑی کہیں بھاگ سکتے ہیں, اتنا تو کوئی نالائق نہیں ہوتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے. اس میں بھی میں نے ٹو دا پوائنٹ تو بیان یہ کیا ہے. ٹرک ہوتی ہے بالکل بھی سستی کو دور کرنے کی, ٹو دا پوائنٹ, بس قرآن کیا کہہ رہا ہے نہیں آ رہی نا. باقی دیکھیں قرآن تو ایک اس طرح سمندر ہے پڑھ نا, لیا اس کرو. میں نماز آپ تہجد کی پابندی اس طرح سے کر لیں گے, تہجد پڑھو گے تو فجر تو لازمی گھنٹے بھی تقریریں ہو سکتی ہیں. تہجد کو فوکس کرو تو فجر نہیں جائے گی. کوشش کی ہے کہ اس اگر تہجد رہ بھی گئی قرآن سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے, تو فجر تو ہو جائے گی نا. شیطان ٹوپی کرا کے تہجد چھڑوائے گا تو آپ بولو یار بہت ٹوپیاں ہو گئی ہیں,
تو وہ لیکچر آپ لوگ سنیں. ابھی رمضان ہو رہا ہے ختم, وہ تو نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے, مارکیٹ سے شارٹ. نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے. تو قرآن سیکھو نا, کچھ آگے بڑھو نا, پڑھتے رہنا. پھر یہ درس جو میرے ہوتے ہیں اس میں تو قرآن بھی چل رہا ہے اور مشکل کام ہے. پھر موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم دائیں بائیں بھی چلے جاتے ہیں. نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں, اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن کیا کیا کر رہے ہیں. ان لیکچرز کو آپ سنیں. میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہ لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں. رمضان میں ابھی میرے ساتھ چل رہا تھا کیونکہ میرے مصروفیت اتنی ہو گئی تھی, ارادہ تو میں نے کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا. ایئرپورٹ پہ نا جماعت کرایا کریں. پھر یوٹیوب کی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے, جو مسلح بنا بتا میں تھوڑا انتظار کی, میں نے اتنا مال ڈال نہیں سکتے یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے نا, وہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتا. پینٹ شرٹ میں تھا, تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. سمجھتے ہو, جماعت میں بیل آئیکن پہ کلک کرنا. میں امام بنا, وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. جب بھی کسی چینل پہ جاؤ نا بیل آئیکن پہ کلک کرنا. ابے بھائی تو بول آگے, کوئی چیز ویڈیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے, سنانا شروع کر کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. تو آدمی غصہ آتا ہے, ہمارا ہیڈنگ ہے بیل آئیکن پہ کلک. یہ آٹو پہ آیا ہوا ہوں میں وہاں سن کے نا. پینٹ جب بیل آئیکن پہ کلک کریں نہ کریں, سبسکرائب کر لیں پوری اچھی طرح سے. کسی دن غیرت جاگ جائے گی آپ کی جب پوری نماز نوٹیفیکیشن آئے گا تفسیر کے لیکچر کا. بھائی لیکچر شروع ہونے والا ہے تو شاید کسی دن آپ کی غیرت جاگ جائے کہ آج سن لو یار. اور وہ سنجیدہ لوگوں کے لیے کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے. نماز خشوع و خضوع سے. جذباتی لوگ دنیا میں بہت, دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا, کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے. اس کو تو انسان اگلے دن مارکیٹ سے اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی, بیلٹ کھول کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو نبی نے دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے نماز تھوڑا ہو لیکن پابندی اس کے بعد تو وہ ہفتے میں صرف 3 دن اپلوڈ ہوتا ہے, پیر منگل اور پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. اس درس کی خاصیت یہ ہے کہ بالکل سہل انداز میں عوامی سٹائل میں نیت باندھتے ہی خارج شروع ہو جاتا نہیں ہے. میری عادت تو فرماتے تھے کہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے پورا جسم اچھی طرح کھجا لو, وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا, ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے, آپ نے ٹانگ اڑا کے, جب ایک محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ جب تھک جاؤ نا پھر نیت, یہ غلط ہوتا ہے نا. وہاں بناؤ جہاں نہیں ہے مسجد. تو میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کام پہلے آلریڈی ہو چکا ہے میں وہ نہ کروں. تو جب میں نے یہ تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا, مجھے پتا تھا اس میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن ہم نے کہا اب تک یوٹیوب پہ اس طرز کے تفسیر قرآن کے لیکچر موجود نہیں ہے. اگر کوئی پورا قرآن سن کے سمجھنا چاہتا ہے اور تھوڑا چاہتا ہے کہ مجھے عربی بھی آ جائے, تو میری ابھی تک میری تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایسے لیکچرز ابھی تک موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے ہیں لیکن وہ اس طرز کے نہیں ہیں, وہ الگ انداز کے, اس کی اپنی افادیت ہے. تو الحمد سے لے کے والناس تک کوئی اگر قرآن سمجھنا چاہے گا, میں انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرز پہ سنے گا نا تو آہستہ آہستہ عربی سے اس کو اتنی مہارت ہو جائے گی کہ خود بخود آگے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ لیکچر سنا کریں, تمیز سے 40 منٹ کا ہوتا ہے, روزانہ ایک ٹائم متعین کر لیں یار, ہینڈ فری لگا کے ہم نے بیٹھ جانا ہے, اور کوشش کریں قرآن سامنے رکھ کے پڑھیں. سمجھتے ہو, ایک پین بھی رکھ لیں, اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی لکھتے رہیں, اور قرآن 15 لائنوں والا ہو یا 17 لائنوں والی, جو قرآن ہو وہ پھر ہمیشہ وہی رہے. یہ بھی ایک اصول یاد رکھ لیں, زندگی بھر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں ایک جیسا قرآن. اس کا بڑے فائدے ہیں, کیا ہیں یہ بات لمبی ہو جائے گی. یعنی آپ اپنے لیے گھر میں جس قرآن پہ تلاوت کریں نا, قرآن آتے ہیں زیادہ تر 15 لائنوں والے یا 16 لائنوں والے. 17 کا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا, 16 والے, اب ایسا نہ کوئی 17 والا تلاش کر رہا ہوں. تو میں نے چونکہ 15 لائنوں والوں سے حفظ کیا ہے, میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں 15 لائنوں والا قرآن تلاش کرتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, لاشعور میں آپ کے یہ بیٹھ جاتا ہے یہ والی آیت یہاں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا یہ مفہوم ہے. اگر آپ روزانہ مصحف بدلتے رہیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے, تو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو ایک قرآن لے لیں 15 والا یا 16 والا. 15 والا لے لیں اس لیے کہ میں نے 15 سے یاد کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آج کل زیادہ وہی چل رہا ہے. اس میں تراویح کا حساب رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے 15 لائنز والے قرآن میں. تو وہ آپ نے لے کے سامنے رکھ لیا, تھوڑا سا ہمت کر لو, کچھ انسان کے بچے بن جاؤ. اور آپ نے ایک پین رکھ لیا کان پہ, کتنا اچھا لگتا ہے نا, اور ایک قریب کی نظر کمزور ہے تو ایک ناک پہ تھوڑا سا چشمہ ٹکا لیا, اور بیگم سے کہا تصویر لے کے مجھے بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں.
اچھے لگیں گے آپ, پہلی دفعہ آپ لگیں گے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, اور لے کے آپ بیٹھ گئے, بھائی کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, ٹھیک ہے نا, نوٹ کر لیا. اس کے ویورز کم ہیں. کم کیوں ہیں کہ سنجیدہ لوگ ہی سنتے ہیں نا 40 منٹ. یہاں تو چٹکلے بھی چل رہے ہیں, لطیفے بھی چل رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, پھر عبرت کی باتیں بھی آ رہی ہیں, تو یہاں تو 1 گھنٹہ بھی لوگ نکال لیتے ہیں. وہ 40 منٹ تمیز سے بات لوگوں سے سن نہیں جاتی, تو وہ سن لیں, بہت فائدہ ہوگا. یہ سمجھ کے سن لیں کہ بھئی 40 منٹ کی ایک کلاس ہم روزانہ لے رہے ہیں, اور روز بھی نہیں, ہفتے میں 3 دن. تو اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, مسائل کے لیے لوگ مسلسل فون کرتے رہتے ہیں. ہم نے پھر ایک یہ آپ لوگوں کے فائدے ہی کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا تھا کہ آسک مفتی طارق مسعود, ایک الگ چینل بنایا صرف اور صرف مسائل کے لیے. سمجھتے ہو, مینیج کیا نا ایک کام کو, مینیج اس طرح سے کیا, بھائی کچھ مسائل بار بار پوچھے جاتے ہیں, تو کیوں نہ ہم چینل پہ ڈال دینا تاکہ کوئی دوبارہ ہمیں اس مسئلے کے لیے فون نہ کرے, وہ چینل پہ دیکھ لے. تو آسک مفتی طارق مسعود بھی میرا چینل ہے, اس پہ آپ جائیں گے. اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے تو آپ سرچ کر لیں لکھ کے کہ یہ مسئلہ پہلے سے بیان تو نہیں کیا ہوا. بیان کیا ہوا ہے تو پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت, بولو نا, نہیں ہے. بیان نہیں کیا ہوا یا کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے تو اسی میں مسئلہ پوچھنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہوا ہے اسی چینل پہ. آپ جائیں اور اس کے مطابق آپ مسئلہ جو نمبر دیا ہے اس پہ سینڈ کر دیں, آپ کا نمبر انشاءاللہ آ جائے گا, وہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے بھیج دوں گا. اور اگر کوئی ایسے پرسنل نوعیت کا مسئلہ ہے جو آپ کے لیے چینل پہ پوچھنا ممکن ہی نہیں ہے, آپ کی ساس آپ کو تنگ کر رہی ہے, آپ نام لے کے نہیں بتا سکتے, پکڑے جائیں گے آپ, یہ چھپ کے دوسری شادی کرنے کا آپ کا ارادہ ہے, پکڑے جانے کا شدید خطرہ ہے, تو پکڑے جائیں. میں تھوڑی بچاؤں گا آپ کو ان چیزوں سے, لیکن کوئی ایسا پرسنل نوعیت کا, میں دوسری شادی وادی کی نہیں پوچھ رہا ہوں, اسے بتا رہا ہوں, چھپ کے کرنی ہے سوری آپ کا ہیڈیک ہے, ایسی چیزیں مجھ سے نہ پوچھیں, میں شرعی مسائل بتاتا ہوں. تو پرسنل کوئی ذاتی نوعیت کا مسئلہ حیا کے خلاف ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ اس پہ آپ نے کس سے رابطہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا. تو آپ جو سارا دن فون میرا بج کے میں تو پاگل ہونے لگا تھا, وہ تو شکر ہے پاگل ہونے سے پہلے میں نے فون بند کر دیا, فلائٹ موڈ پہ رکھتا ہوں اب میں فون. تو یہ نوٹ کر لیں, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ.